تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے پھر یہ بریفنگ کے لیے بلایا ہے. اگرچہ ہم ڈرتے ہیں کہ مشکل سوال کرنے سے کہ اگلی دفعہ بلیک لسٹ میں آ جاتے ہیں. بہرحال دین آپ کا شکریہ. 2-4 ساری بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے ان کے کچھ کوشچن جو ہیں عوام کے آپ سے بنتے ہیں. آپ کی بڑی اچھی پالیسی تھی جب چائنا کے حوالے سے آپ پہ بڑا دباؤ تھا, پاکستانی چائنا میں تھے اور اسٹوڈنٹس سے اور پیرنٹس کا بھی ایک ان کی جینون کنسرن تھی. اور مجھے یاد ہے ہم لوگوں نے بھی آپ کے اس فیصلے کا دفاع کیا, بہت سارے پیرنٹس نے ہمارے ساتھ وہ آپ کہہ سکتے تنقید بھی کی کہ آپ حکومت کے ساتھ مل گئے ہیں اور یہ ہے تو آپ ہمارے بچوں کی فکر نہیں کر رہے. لیکن ہمارا خیال ہے آپ کو وہ فیصلہ ٹھیک تھا کہ اس وقت جس طرح پاکستان کو خطرات تھے تو بہتر ہے کہ روکا جائے وہاں سے. لیکن ہم نے پھر دیکھا جس پہ آپ پہ بڑی تنقید آ رہی, زلفی بخاری صاحب کا بڑا نام آ رہا ہے, کہ آپ کی وہ جو لاک ڈاؤن والی پالیسی تھی, بارڈر سیل کرنے والی اس کے چائنا کے ساتھ, آپ وہ یہ کام ایران کے بارڈر پہ نہیں کر سکے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آنا چاہیے تھا, ہمارے پاکستانی ہیں, بھائی ہیں اور زرعین ہمارے لیے بھی اتنے امپورٹنٹ ہیں. اور اس کے بعد جو پرٹیکولرلی آپ کو کرنا چاہیے تھا, قم جو شہر ہے ایران کا, وہیں پہ سب سے زیادہ یہ شروع ہوا اور وہاں پہ وائرس آیا اور سارے پاکستانی وہیں سے آ رہے تھے. تو اب آپ کی جو تنقید آ رہی ہے کہ آپ جو ہیں آپ نے اس بارڈر پہ شاید آپ نے لاک ڈاؤن یا اس کو اس طرح سیل نہیں کیا, زیرو ٹالرنس پہ نہیں گئے جو کہ آپ نے اس پہ چائنا پہ گئے تھے, ایک چیز. اور دوسری سر جو آپ نے اس دن بھی اپنے اس میں تقریر میں کہا کہ 15 جنوری سے آپ کو پتہ تھا, 2 مہینے ہو گئے ہیں, ہمیں اس 2 مہینے پہ کہیں پہ کوئی حکومت کی کوئی تیاری نظر نہیں آئی, کوئی ایمرجنسی سٹیپس نظر نہیں آئے, کہیں پہ کوئی ہلچو نظر نہیں آئی. اور ہم انتظار کرتے رہے جب تک پوری دنیا جو ہے خدا نخواستہ وہ لاک ڈاؤن پہ جائے گی, وہ کرفیو پہ جائے گی, وہ سپلائیز پہ جائے گی, ہم پھر ہی کریں گے. تو وہ جو 2 مہینے تھے ود ڈیو اپالوجی, ہمیں لگا کہ شاید آپ میڈیا پہ ناراض تھے, آپ میڈیا کے خلاف یہ قوانین بناتے رہے, آپ کے کیبنٹ کے ہر ایجنڈے میں یہی رہا. میں تھوڑا سا کامنٹ کرنے کی میم اجازت دے دیں, پرائم منسٹر سنتے ہوتے ہیں, وہ پہلے بھی سنتے تھے, آپ بھی بڑا سنتے ہیں. تو میڈیا کو ٹائٹ کرنے کے لیے لاز لائے گئے. اس کے بعد میر شکیل الرحمان صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ بھی آپ کے ذہن میں تھا کہ ہم نے ان کو گرفتار کرنا ہے. ان حالات میں ان کو بھی کیا گیا. ڈاکٹر دانش کا آ رہا ہے کہ ان کا پروگرام جو ہے آپ کی حکومت نے بند کروایا ہے, اگین زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے. تو یہ سارے بہت ساری کنسرنز ہیں لوگوں کی کہ جب پورا ملک اس میں کرائسس میں ہے, میں جواب دیتا ہوں. یہ اس میں ہے, آپ کی ایک میڈیا کے ساتھ لڑائی ہے, آپ کی سیاستدانوں کی تو چلو وہ جینون ہے, وہ بنتی ہے. تو ایران کے بارڈر کے حوالے سے آپ کی دیگر سٹیپس, ہمیں 2-3 مہینے ٹائم تھا بڑا آپ کے پاس, جو میرا خیال ہے یوٹیلائز ہونا چاہیے تھا اور وہ یوٹیلائز نہیں ہوا. بہت شکریہ. اچھا رف, دیکھیں بات سنیں, اس اوکیزن کو استعمال کریں تاکہ لوگوں کو کرونا کے ایشوز کے اوپر سمجھ ہو. اس وقت پاکستان کے اندر بڑا ضروری ہے, میں آپ کو بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ افراتفری نہ مچے. ڈینجر, خطرہ پاکستان کو کرونا سے زیادہ افراتفری میں غلط فیصلے کرنے کا, وہ فیصلے کرنے کا جس کے اثرات کرونا سے زیادہ برے ہوں. اس لیے اس کو اس کے لیے استعمال کریں. آپ یہ ساری جو چیزیں نام لے کے آ رہے ہیں لوگوں کے اور میڈیا کے اوپر, میں پہلے ایک میڈیا کے اوپر آپ کو بات کہتا ہوں. جس طرح کی میڈیا کو پاکستان میں آزادی ہے, میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کسی مغربی ڈیموکریسی میں مجھے بتا دیں. میں مغربی کی ڈیموکریسی کو سمجھتا ہوں, میں نے اپنی زندگی کے 20 سال یا گرمیاں وہاں گزاری ہوئی ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ اگر اس طرح کی باتیں, جس طرح کی یہاں ایلیگیشنز لگتی ہیں, آپ مغرب میں کریں, جس طرح کے وہاں لائبل لاز ہیں, جو آپ کو فائنز ہوں گے, آپ کے اخبار بند ہو جائیں گے یا آپ کی جو چینلز ہیں وہ بند ہو جائیں گی. اس لیے میرے سے میڈیا کی اس وقت بات نہ کریں, بات کریں کرونا کی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم 15 جنوری سے ہماری ٹیم تیار تھی, ہم نے مسلسل اس کی کیبنٹ کے اندر میٹنگز ہو رہی تھی, سوچ رہے تھے کیا کریں. اور آج اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ پہلا کیس اٹلی کے اندر آیا تھا 7 یا 8 فیبری کو. آج اٹلی کا حال دیکھ لیں, پہلا پاکستان میں 26 فیبری کو کیس آیا تھا. آج پاکستان میں 6 ڈیتھس ہوئی ہیں. میں آگے کا نہیں جانتا, اللہ سے دعا مانگتا ہوں سارا وقت کہ ہمیں بچائے, لیکن ابھی صرف 900 کیسز ہوئے ہیں اور 6 ڈیتھس ہوئی ہیں. 6 میں سے 4 کینسر کے مریض جن کے بڑے برے حال تھے. پہلے میں پروسپیکٹس میں لے آؤں کہ کچھ تو چیز ٹھیک کی ہوگی. چائنا سے جب ہمیں پتہ چلا, مسلسل چائنیز اتھارٹی سے ہم ٹچ تھے. آپ نے بات بالکل ٹھیک کی کہ ہمیں بھی بڑا پریشر تھا, ہمارے بھی اگر بچے کہیں باہر ہوں, جس طرح وہ ووہان پروونس میں تھے, ہمارے لیے بڑا مشکل تھا. ہر روز وہ آج کل تو اپنے موبائل فون کے اوپر آپ کوئی بھی ویڈیو ڈال سکتے ہیں اور وہ درد بھری کہ ماں باپ رو رہے ہیں, بچوں کا برا حال ہے. بڑا پریشر تھا. ہم نے اس لیے ہم کامیاب ہوئے کیونکہ چائنا کے اندر بڑا زبردست کنٹرول تھا.
انہوں نے باقاعدہ ہم ان ٹچ رہے. میں نے پریزیڈنٹ شی سے خود بات کی اس کے اوپر. وہ مسلسل انہوں نے ہمیں بتاتے رہے کیا ہو رہا ہے, بچوں کا کیا حال ہے, کیا کنٹرولز کر رہے ہیں. اور چائنا سے ایک مریض نہیں آیا. ایران میں کیا ہوا؟ جب تافتان کے اندر لوگ آئے تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ایران سے بھی ان ٹچ تھے, لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ایران میں جس طرح جب پھیلی تو ایران اس سے اس طرح ڈیل نہیں کر سکا جس طرح چائنا نے کیا. نہ ان کی پتہ نہیں سینکشنز کی وجہ سے, جو بھی وجہ ہے, ایران کے پاس نہ وہ کنٹرولز تھے نہ وہ وسائل تھے. وہ آ کے بیٹھ گئے تفتان بارڈر کے اوپر. اب وہ پاکستانی تھے, ہم نے کوشش بھی کی کہ وہاں کوارنٹین میں رہیں. ایران کے لیے کیونکہ خود مسئلے تھے, ہمیں مسئلہ ہو گیا. اب ہم کیا کرتے, ان کو نہ لیتے. یہاں کیا ہوا کہ یہاں سے ڈاکٹر ظفر یہاں سے تافتان گئے. یہ کوئی 27-28 فروری کو آپ تافتان گئے ادھر. ہاں, تو وہاں گئے, وہاں جا کے انہوں نے فیسلٹیز دیکھی. ہم مسلسل وہ ان کے ساتھ ان ٹچ تھے جو جام کمال تھے بلوچستان کے چیف منسٹر سے. وہاں تو تھا ہی کچھ نہیں. آپ اگر وہ تفتان میں جا کے دیکھیں وہ تو ویرانے کے اندر ہے. 700 کلومیٹر تو کوئٹہ سے ہے. اس کے بعد بڑی مشکلوں سے ہم نے فوج کے ساتھ مل کے وہ کوئی میک شفٹ وہ لے کے گئے وہاں. ایک وہ کیا تھی, وہ ٹیسٹنگ تھی, نہیں وہ جو ہم ایک ٹیسٹنگ اکوپمنٹ لیب لے کے گئے وہاں سے بڑی مشکلوں سے وہ پہنچائی. وہاں موبائل لیب وہاں لے کے گئے. اب دیکھیں وہاں ایکسپیکٹ کرنا اس ویرانے کے اندر اور ہم اس کو کنٹرول کر لیتے, یہ ہم سب سے بہت مشکل تھا. آپ کہتے ہیں نا جی تیاری کریں, تو ہمارے سے تو بڑی تیاری اور ملک بھی ہیں. تو پاکستان نے تو جو ہمارے وسائل تھے اس کے بیچ میں, اگر آج اللہ کا کرم ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا آگے کیا ہوگا, لیکن اگر آج پہلے کیس سے اور آج تک اگر ہمارے 900 ہیں اور انشاءاللہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہم تو باقی دنیا سے بہت بہتر ہیں. جی شکریہ پرائم منسٹر صاحب. میڈیا کی بالکل بات نہیں کرتے, رہنے دیں, فائدہ ہی کوئی نہیں. میر شکیل کو بھی رہنے دیں. پیمرا کی بھی بات نہیں کرتے, وہ بھی جو کر رہا ہے. نہیں, ایک منٹ صاحب بات سنیں. دیکھیں اس میڈیا ٹاک کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ نے کرونا کے آگے اور کوئی ایجنڈا لینا تو بات کر, ہم ابھی ختم کر دیتے ہیں میڈیا ٹاک. کیونکہ دیکھیں اس وقت پبلک, میری بات سنیں, ساری پبلک آج گھروں میں بیٹھی ہے. لوگ صرف سننا چاہتے ہیں کہ آگے لائے عمل کیا ہے, انہوں نے لوگوں نے کیا کرنا ہے. یہاں میں اور ایجنڈاز کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا. مجھے پتہ ہے آپ نہیں کریں گے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ضرورت کوئی نہیں ہے اس کی بات کرنے کی, اور یہ ایجنڈا بھی نہیں ہے ظاہر ہے. لیکن چونکہ رؤوف نے بات کی تو یہ ایک وہ عجیب سا لگتا ہے, کیونکہ ہم بھی آپ کے ساتھ اسی کرونا کے لیے لڑ رہے ہیں, اسی جس سے میں بھی آپ خوش نہیں ہوں گے کہ میں پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, لیکن یہ آپ کا بھی ملک ہے, میرا بھی ملک ہے, ہم ساروں کا ملک ہے. تو جو آپ کا جب سے کرونا ہے, آج آپ نے کرفیو کی بات کی. آپ نے کبھی کرفیو کی اپنی پہلی آپ نے تقریر فرمائی جس میں ہمیں آپ نے کرونا بتایا کہ کرونا کیا ہوتا ہے. دوسری آپ نے تقریر فرمائی جس میں آپ نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کی تعریف کیا, لاک ڈاؤن ہمیں کیا ہوتا ہے. آپ نے کرفیو کا تو کوئی بھی حق میں نہیں تھا. صوبے علیحدہ چل رہے ہیں, وزیر اعظم پاکستان علیحدہ چل رہا ہے, مرکز علیحدہ چل رہا ہے. آپ کی 48 گھنٹے کے بعد 48 گھنٹوں کے بعد آپ کے پورے صوبوں نے لاک ڈاؤن کر دیا. آرمی یا ڈی جی ایس پی, اس کے بعد یعنی سندھ, اس کے بعد سارے پنجاب. ہمارے مرکز کی کوئی پالیسی نہیں ہے. تیاری کیا ہے؟ آج جس ہاسپٹل میں 12 ہاسپٹلز میں گیا ہوں, سارے ڈاکٹرز رو رہے ہیں, نرسیں رو رہی ہیں, کسی کے پاس کوئی نہیں. ظفر مرزا صاحب ٹویٹر پہ ہیں, سوشل میڈیا پہ ہیں, پریس کانفرنسز میں ہیں. بہت اچھی بات ہے, اللہ کرے کہ یہ نہ ہو. لیکن آپ نے ایک فکرہ بولا ہے کہ کرونا کے خوف سے پینک ہو کے ہمیں نہیں فیصلے لینے چاہیے, لیکن پوری دنیا کرونا میں ڈوبی ہوئی ہے. اس پر بھی کریں, اللہ اس سے نکلے گا, ہم نکل جائیں گے. اور جو احتیاط ڈسپلن اور استغفار اللہ سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بیسک چیز یہ ہے کہ مرکز ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان کو لیڈ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا مجھے. یہ اس وقت لیڈ کرنا چاہیے. آپ ابو دا بورڈ ہیں, آپ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نہیں ہیں. لٹیرے, ڈاکو, چور, NRO وہ ہم کرتے رہیں گے. اس وقت کرونا کے خلاف ہمیں ایک ہونا چاہیے. آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں پھر سے میری آپ بات سن لیں.
جتنی تیزی سے ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ باقی کسی ملکوں نے کیا ہو. ہمیں جب سے پہلا کیس آیا اور اب سے آیا، آپ کے سامنے ڈاکٹر ظفر بیٹھے ہیں، ہر روز ہم فالو کرتے تھے اس کو. مسئلہ یہ ہے کہ آج کون سے سٹیپس ہم نے لیے ہیں. آج جدھر ہم بیٹھے ہیں ہم نے کون سے سٹیپس لیے ہیں. میں نے جو شروع میں آپ کو کہا تھا اور جو میرا اس سے پہلے خطاب تھا، اس سے میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ لاک ڈاؤن کو، جو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی بات ہے وہ ہے کرفیو. باقی لاک ڈاؤن تو تب سے شروع ہو گیا تھا جب ہم نے نیشنل سیکیورٹی کونسل میں اسکول کالجز بند کرنے شروع کیے. یہ جو لاک ڈاؤن کی ڈیفینیشن ہے یہ دنیا میں ویری کر رہی ہے. کرفیو جو ہے وہ بھی دنیا میں لگ چکا ہے. آپ نے اٹلی میں دیکھا کہ وہاں جو باہر نکلتا ہے وہ پکڑ کے اس کو اٹھا کے جیل میں لے جاتے ہیں. سندھ کے اندر بھی انہوں نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے. ابھی جو ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نکلنے نہیں دیتے. دیکھیں 80th امینڈمنٹ کے بعد صوبے اپنے خود فیصلے کرتے ہیں، ہم صرف ان کو ایڈوائز کر سکتے ہیں. میں نے شروع سے بھی ایک چیز کہی ہے کہ جو آخری سٹیج ہے، جو کرفیو ہے، وہ بڑا سوچ سمجھ کے اور تیاری سے جانا چاہیے. کیونکہ جو بھی آج آپ قدم اٹھائیں گے اس کو سسٹینیبل ہونا چاہیے. یعنی 1 ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد آپ کیا کریں؟ مثلا 2 ہفتے کے بعد اگر یہ اور پھیل گئی پھر کیا کریں گے؟ اگر آپ لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں، کیا آپ نے یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ اگر جب آپ پکڑ کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے باہر سے، چانسز تو یہ ہے کہ جیلوں کے اندر کرونا پھیل سکتی ہے.